آج نہیں کئی مرحلوں پہ کہا کہ انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور یقیناً ڈاکٹرز کی کلیئرنس کے بعد وہ تشریف لے آئیں گے. ایبسلیوٹ. میاں صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا تو میاں صاحب کو گرفتار کیا گیا, میں بھی گرفتار ہوا, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے, میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں آنکھ کا تارا ہوں تو مجھے کون سے لڈو مل گئے ان 3 سالوں میں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹونائٹ. میں ہوں سید سمر عباس. میاں نواز شریف 3 سال 11 ماہ کے بعد اب پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں, اور اس حوالے سے جتنی بھی کنفیوژن تھی کہ میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کیا ان کے آنے کا پلان جو ہے وہ مؤخر ہو سکتا ہے یا تبدیل ہو سکتا ہے, اس حوالے سے تمام تر کنفیوژن جو ہے وہ آج دور ہو چکی ہے. چونکہ ایک طرف تو میاں شہباز شریف نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا ہے کہ یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے یا پلان میں کوئی تبدیلی کریں گے. دوسری طرف میاں نواز شریف نے بھی آج لندن میں اپنے اسٹینڈ ہوپ ہاؤس میں جو آفس ہے وہاں آخری ایک میٹنگ کی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ آج میرا آفس میں لندن آفس میں آخری دن ہے اور اب میں پاکستان کی طرف اپنا سفر شروع کرنے والا ہوں. تو اب یہ چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں. دوسرا ناظرین, ان کے پاکستان آنے کے ساتھ ہی ایک چیز اور جو جڑی ہے وہ یہ ہے کہ انالیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں, جس کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژن پائی جا رہی تھی کہ انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں یا فروری میں ہوتے بھی ہیں یا نہیں. تو میاں نواز شریف کا پاکستان آنا اٹ سیلف یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پی ایم ایل این بھی کانفیڈنٹ ہے کہ انتخابات اب جنوری کے آخری ہفتے یا فروری میں انتخابات ہر صورت میں ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین, اب جو سب سے بڑا چیلنج میاں نواز شریف کو درپیش ہوگا پاکستان کے اندر وہ ہے پارٹی کا بیانیہ. ایک مزاحمتی بیانیہ اختیار کیا گیا تھا آج سے 2 ہفتے پہلے, لیکن وہ پھر بیک فائر کر گیا. میاں شہباز شریف کی جو ملاقاتیں ہوئیں گجرانوالہ کے قریب, ان ملاقاتوں کے بعد رپورٹڈلی جو ہے مبینہ طور پر جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد بیانیے میں یکسر تبدیلی آ گئی. مسلم لیگ نون جو ہے وہ مزاحمتی بیانیے سے 2 ہفتے کے اندر ہی واپس مفاہمتی بیانیے کے اوپر آ گئی, لیکن مفاہمتی بیانیے کے ساتھ ہی ظاہر کارکردگی جو پچھلے 16 مہینے کی تھی وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا میاں نواز شریف کے لیے, پارٹی کی جو ایک اسٹرانگ ووٹر بیس تھی اسے ریکلیم کرنے کے لیے. چونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر پرٹیکولرلی بہت بڑا مقبولیت کا چیلنج درپیش ہے. ان تمام موضوعات پہ گفتگو کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ سینئر رہنما خرم دستگیر خان صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سر سب سے پہلے تو ایک چیز اب واضح ہو گئی ہے, کوئی اس میں اب اگر مگر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں. اب یہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ہر صورت میں آ رہے ہیں, کم وقت میں جیل جانا پڑے یا جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے وہ فیس کریں گے, پاکستان آ رہے ہیں. یہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ آ رہے ہیں پاکستان 21 کو. جی انشاءاللہ. اس میں ایک جو اہم رکاوٹ تھی آف کورس اس کی ڈاکٹروں کلیئرنس تھی, وہ انہوں نے حاصل کر لی ہے, اور اب وہ پوری طرح جو ہونے والے مرحلے ہیں ان میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں, اور جو انتخابی مہم ہوگی مسلم لیگ نون کی اس کی قیادت کریں گے انشاءاللہ. سر میڈیکل رپورٹ والی کلیئرنس تو آپ نے کہا کہ وہ مل گئی ہے, لیکن ایک اور بڑی کلیئرنس ہے سر, وہ ان کے قانونی معاملات سے متعلق ہے. پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ آپ کو کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں, خبردار کر رہے تھے, جن میں کچھ لیڈران کے نام بھی چل رہے ہیں. کچھ کے میں نام بتا دو, کچھ کے آپ بتا دیں کہ کون سے دیگر لیڈران ہیں جو میاں صاحب کو پاکستان آنے کے حوالے سے اس وقت ان کی مختلف رائے تھی کہ وہ پاکستان ابھی نہ آئیں, پہلے اپنے قانونی معاملات جو ہیں وہ طے کر لیں, جن میں کیسر احمد شیخ صاحب نے بھی ایک رائے دی تھی کہ پاکستان نہ آئے میاں صاحب فی الحال. پھر شاہد حقان عباسی صاحب نے بات بھی کی, اور اس کے علاوہ پھر جاوید ہاشمی صاحب نے بھی بات کی تھی کہ میاں صاحب کو ابھی پاکستان نہیں آنا چاہیے, پہلے اپنے قانونی معاملات جو ہیں وہ نمٹا لینے چاہیے پہلے. تو دیگر بھی کوئی لوگ ہیں پارٹی کے اندر سر جو اہم رہنماؤں میں, مرکزی رہنماؤں میں, جو میاں صاحب کو پاکستان آنے کے حوالے سے فی الحال کہہ رہے تھے کہ فی الحال نہ آئیں, انہیں منع کر رہے تھے؟ جی میں تو بہت اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن یا لیڈر کوئی ایسا نہیں ہے جو ملا ہو جس نے کہا ہو کہ قائد محترم تشریف نہ لائے. ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ جن کے نام پر اور جن کی لیڈرشپ پر اس پوری جماعت کا دار و مدار ہے, جن کے نام پر ہمیں 2018 میں مشکل ترین اور بدترین حالات میں بھی 1.28 کروڑ پاکستانیوں نے ووٹ دیے تھے, وہی ملک کو اور پارٹی کو آگے لے کر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان مشکل ترین حالات میں. اور وہ اب موقع آ گیا ہے کہ وہ آئیں, اور پہلے بھی مشکل ترین حالات میں ہی انہوں نے پاکستان کی قیادت کی تھی. چاہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بدترین دہشت گردی تھی پاکستان میں, لوڈ شیڈنگ تھی 18 گھنٹے کی, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تھی, اور مہنگائی تب بھی بہت زوروں پر تھی. تب بھی میاں نواز شریف نے ہی اپنی لیڈرشپ سے اور اپنی جو صلاحیت ہے, انتظامی صلاحیت بھی اور سیاسی صلاحیت بھی,
اس کے ذریعے ان تمام مسائل کو حل کیا، تو انشاءاللہ وہ دوبارہ پاکستان میں آ کر اس کو حل کریں گے۔ تو سر مجھے یہ بتا دیں کہ بیچ میں ایک بات ہوتی تھی، مسلم لیگ نون پچھلے کئی مہینوں سے لیول پلینگ فیلڈ کا گلہ کر رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور میاں نواز شریف کو بھی اس والے سے بہت زیادہ تحفظات تھے، تبھی وہ پاکستان نہیں بھی آ رہے تھے، تو اب وہ کیا لیول پلینگ فیلڈ جس کا نون لیگ کو گلہ تھا اب وہ مل گئی آپ کو؟ جی، اگر ہم لیول پلینگ فیلڈ کا ترجمہ کر سکیں تو انصاف کا ممکن ہونا ہی مشکل تھا اب سے کچھ ہفتے پہلے تک، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اور آپ کے ناظرین نے ہم سب سے بہتر اس کا خود مشاہدہ کیا ہے کہ کس طرح عدالتوں میں مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچانے کا اور ایک جو سابق حکمران جماعت ہے اس کی طرف ایک بہت ہی واضح اور غیر منصفانہ جھکاؤ موجود تھا، جو ہم نے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے جو دو متضاد فیصلے ہیں ایک ہی کورٹ سے، ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں، ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے فیصلے دیکھے ہیں، ہم نے بہت سارے ایسے معاملات دیکھے ہیں جن میں بہت زیادہ جھکاؤ تھا، تو لہٰذا اس وقت ایک انصاف کا حصول ہی ناممکن نظر آتا تھا۔ اب کچھ امید پیدا ہو چکی ہے کہ جو ماضی کے انتہائی ناحق اور غیر منصفانہ فیصلے تھے میاں نواز شریف کی نااہلی کے، ان کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے ہٹانے کے، ایک وقت پر مسلم لیگ نون سے اس کا نشان بھی چھین لیا گیا تھا 2018 کے سینٹ کے انتخابات میں، تو یہ سب جو ایک غیر منصفانہ ریکارڈ ہے، اب ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ انصاف ہمیں اس میں حاصل ہوگا۔ لیکن سر ایک ترجمہ اس لیول پلینگ فیلڈ کا اور بھی ہے، جو آپ نے بات کی، آپ نے عدالتی چیلنجز کی بات کی، آپ نے ایک ترجمہ اس کا اور بھی ہے، ڈیفینیشن اس کی ایک اور جہت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ خبریں اس طرح کی بھی آئی تھیں، اطلاعات ایسی بھی آئی تھیں کہ میاں صاحب کو بڑے ایشوز ہیں، وہ انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھیں کہ وہ تب آئیں گے پاکستان کے جب انہوں نے جو شرائط رکھی تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی ڈسکوالیفائڈ بھی ہوں، وہ جیل میں بھی ہوں، اور عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس نہ ہوں تو وہ تب پاکستان آئیں گے، تو وہ تینوں چیزیں تقریباً ہو چکی ہیں، یعنی پی ٹی آئی جو ہے اس کو کافی چیلنجز کا سامنا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں بھی ہیں، ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں، تو اب میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں، یعنی اب کسی اور کی لیول پلینگ فیلڈ کم کرنے کی آپ کی طرف سے شرط ہے کہ ان کی کم کریں ہماری بڑھا دیں۔ نہیں، یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، اور میاں نواز شریف ایک جمہوری ذہن رکھنے والے سیاستدان ہیں، انہوں نے میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، ذاتی رائے، کہ انہوں نے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی ایسی شرط نہیں لی ہوگی۔ یہ ضرور ان کی توقع بھی ہے اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہو اس کو انصاف ملے۔ اگر ہم آج ججوں کے کانڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو جس جج نے میاں نواز شریف کو سزاوار ٹھہرایا تھا اس کے اپنے کانڈکٹ کے بارے میں وہ مرحوم ہو چکے ہیں، ان کو عدلیہ سے نکال دیا گیا اس مس کانڈکٹ کی بنیاد پہ، لیکن خدا جانے وہ فیصلہ کیوں اب تک کھڑا ہے جس کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کو ابھی بھی کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جہاں پھر کہوں گا کہ سابق دور میں انصاف کی جو ہے وہ حصول ہی ناممکن نظر آتا تھا، اب وہ اللہ کرے کہ ہمیں انصاف ملے، عدالتوں سے ہی توقع کرنی ہے اور عدالتی پروسیس کے ذریعے ہی انصاف لینا ہے، انشاءاللہ انہیں انصاف ملے گا، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ سرخرو ہوں گے۔ اور سر صرف انصاف کی بات نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی جب بات ہوتی ہے تو ظاہر آپ کی ایک بڑی جماعت ہے، 3 مرتبہ میاں صاحب پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہیں بھی ذرا دل بڑا کرنا چاہیے جب وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں، وہ سب کے لیے پھر مانگنی چاہیے، اگر وہ کسی کے آپ کہہ رہے ہیں کہ سپیس کم کرنے کی انہوں نے کبھی بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تو کسی کی سپیس ختم ہونے پہ خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے، چونکہ آپ لوگ 2018 میں یہ فیس کر چکے ہیں کہ ٹیکنیکلی آپ کی پارٹی کو ناک آؤٹ کیا گیا تھا، آپ کی پارٹی قائد کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، الیکشن سے باہر کر دیا گیا، پارٹی ابھی کمزور ہو گئی، آپ کے جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے انتخابی نشان بھی آپ سے لے لیا گیا تھا، تو وہی کچھ تو آج تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو آپ کو تو اس چیز کو سب سے بڑھ کے آپ کو مخالفت کرنی چاہیے، بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک تو 16 ماہ میں ایک 15 جماعتی مخلوط حکومت موجود تھی جس کی سربراہی شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، تو ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجے کہ کسی جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے، جس طرح ایک مذہبی جماعت کو ایک پچھلے دور میں ریفرنس بھیجا گیا تھا۔ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ صرف مسلم لیگ نون نہیں، جو تمام جماعتیں اس 15 جماعتی اتحاد کا حصہ تھی، ان سب کی رائے یہی ہے کہ کسی جماعت کو کالعدم کرنے سے جماعتیں ختم نہیں ہوتی، ہمیں جو بھی سیاسی جماعت ہے اس کا عوام کے سامنے جا کر بیلٹ باکس پر مقابلہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ کریں گے۔
اور دوسرا سر یہ جو عثمان ڈار والا واقعہ ہوا، صداقت باسی کے والے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے سر؟ جی یہ تو میری استدعا ہے کہ عثمان ڈار صاحب جو بہت کھلی گفتگو کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں اور ایک ریکارڈ رکھتے ہیں، وہ پھر ہمیں کھل کر بتائیں کہ انہوں نے ذہن تبدیل کیا ہے وہ کیسے ہوا ہے، یا اور بھی کچھ لوگ ہیں وہ سب آ کر پھر بتائیں۔ تاریخ تو اسی طرح درست ہوگی، قیاس آرائیوں سے درست نہیں ہوگی۔ تو آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے سر؟ جی نہیں، میں سپورٹ اس بات کو کرتا ہوں کہ جہاں کسی پر قانون کا اطلاق ہونا چاہیے وہ ہو، لیکن اگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سب قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب کا جو ذہن کی تبدیلی ہے وہ کس طرح ہوئی، وہ ہمیں بتائیں نہ قوم کو بتائیں۔ میاں نواز شریف نے تو اب 1 سے زائد دفعہ نام لے کر کہا ہے، تو مجھے یہ توقع ہے اور امید ہے کہ صرف عثمان ڈار صاحب نہیں، جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں یا لیڈران ہیں، وہ بھی ان میں بھی یہ پھر ہمت ہوگی میاں نواز شریف جیسی کہ وہ پھر نام لے سکیں۔ دوسرا سر مجھے یہ بتا دیں کہ میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹ بھی لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے پاس جمع کروائی گئی ہے، اور ڈاکٹرز نے بھی، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اب وہ ٹھیک ہیں ٹریول کرنے کے لیے، لیکن رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ میاں صاحب کو دل کی تکلیف ہے، وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، شوگر کے مسائل بھی ہیں، دیگر مسائل بھی ہیں، تو میاں صاحب کو گاہے بگاہے لندن واپس آنا پڑے گا فالو اپ کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان لمبے ٹائم کے لیے نہیں آئیں گے، پھر واپس لندن آنا جانا رہے گا ان کا، یعنی کہ وہ۔ جی یہ اگر آپ کو بھی یاد ہوگا اور آپ کے ناظرین کو بھی کہ 2011 میں بھی، اس کے بعد 2016 میں بطور وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی بڑے سنجیدہ معاملات اٹھ کھڑے ہوئے تھے ان کی صحت کے بارے میں۔ 2016 میں بھی انہیں کچھ عرصہ لندن میں جا کے اپنا علاج کروانا پڑا، لیکن وہ حصہ ہے علاج جو ان کی زندگی کا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جس مشکل میں ہیں اور پاکستان کو جس سیاسی اور منتخب لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اس کے لیے سوائے ان کے اور اس پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں ہے جو ملک کو اس مشکل صورتحال سے، جس میں صرف مہنگائی نہیں ہے، اس میں ہمارے جو خارجہ تعلقات ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو صوبوں کے درمیان تعلقات ہیں وفاق کے وہ بھی شامل ہیں، اور دہشت گردی نے ایک دفعہ سر اٹھایا ہے۔ تو میں صرف دہشت گردی کی بات کروں پھر کہ اس سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ہی لیڈر ہے جس نے پہلے بھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے افواج پاکستان کی مدد سے، اور اس کا نام نواز شریف ہے۔ اچھا سر، کسی بھی پریٹیکسٹ پہ اگر انتخابات کو جنوری فروری سے آگے مزید اگر ملتوی کیے جانے کی کوئی اگر ہوتی ہے اٹیمپٹ، ایسی کوئی چیز موو سامنے آتی ہے، تو پی ایم ایل این کیا اسے بالکل جو ہے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرے گی، مخالفت کرے گی، یا پھر اگر جس طرح اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ معیشت پہلے ٹھیک ہونی چاہیے، باقی معاملات بعد میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، آصف زرداری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پہلے معیشت ٹھیک ہونی چاہیے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، باقی چیزیں بعد میں ہوتی رہے گی، تو ایسا پی ایم ایل این بھی اس کو کرے گی، یا پھر اب آپ کی طرف سے مطالبہ ہوگا بھائی کہ ہر صورت میں انتخابات فروری سے آگے نہیں جانے چاہیے، چاہے جو مرضی ہو کم وقت میں؟ یہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ بھی اسی طرح پاکستانیوں کے جو آئینی اور جمہوری حقوق ہیں اس کا حصہ ہیں، جتنا ان کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈال کر اپنی حکومت کا انتخاب کریں۔ تو ایک آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ منطقی اگر تاخیر ہوئی ہے ابھی تک، تو اس پر تو سب امید کر رہے ہیں کہ 30 نومبر کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ حلقہ بندیوں کی حتمی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کر دے گا۔ اس کے بعد 54 دن ہے، 54 دن کے بعد اگر اس کو اگر غیر معمولی تاخیر ہوگی تو مسلم لیگ نون ضرور اپنا احتجاج بلند کرے گی۔ دوسرا سر، احتجاج بلند کرے گی پی ایم ایل این۔ اب سر مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کو بڑی شدید قسم کے پاپولیرٹی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ 2 روز قبل شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو لاہور میں ینگ لڑکے تھے 22-25 سال کے، انہوں نے جس طرح سے مظاہرے کیے، احتجاج کیا، ان کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کے، تو وہ تو پاپولیرٹی تو کافی زیادہ آپ کے حوالے سے نظر آ رہا ہے کہ جو 16 ماہ کی گورننس تھی شاید اس کے اوپر لوگوں کا احتجاج تھا، مہنگائی کے اوپر احتجاج تھا، باقی چیزوں کے اوپر لوگوں کا احتجاج تھا۔ تو پھر جلسے بھی جو آپ کے شاہدرہ کے اندر جلسہ ہوا وہ بھی کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا، اتنا امپریسو شو آپ نہیں کر سکے، حالانکہ پورے حلقے کا وہ ایک جلسہ تھا۔ تو پاپولیرٹی کا بہت بڑا چیلنج ہے، اسے کیسے اوور کم کرے گے میاں نواز شریف آگے؟ دیکھیے جی، یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، سارے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اور مجھ جیسے جو لوگ جنہوں نے کچھ پچھلا عرصہ دیکھا ہوا ہے، جو 90 کی دہائی میں آپ کو معلوم ہے بڑی مخدوش سی سیاسی تناؤ تھا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، تو وہ بھی ہم نے اس کا بھی سامنا کیا، اللہ نے اس میں بھی ہمیں سرخرو کیا، ایک دفعہ نہیں بار بار سرخرو کیا۔ تو یہ جو چیلنج ہے سیاسی اپوزیشن کا،
ये तो हमारी सियासी जिंदगी का हिस्सा है, हम उससे पहले भी निपटे हैं, दोबारा भी निपटेंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और ये इसीलिए मियां नवाज शरीफ का आना बहुत बेहद जरूरी है कि वो आकर उनकी जो जात के अंदर एक उम्मीद है पाकिस्तान के लिए, वो भी पाकिस्तानियों के साथ शेयर करनी है। और सिर्फ पंजाब के शहरों में नहीं, पूरे मुल्क में उन्होंने तरक्याती काम करवाया है, पूरे मुल्क को वो आगे लेकर चले हैं, पूरे मुल्क को साथ लिया है। वो उनका जो आना है वो पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है, पेशरफ्त है। तो इंशाल्लाह उनका आने से बहुत सारे इशू होंगे, और जो अगर हम अपनी कैंपेन में जाएंगे पाकिस्तान के अवाम के पास और जो उनकी राय है उनसे बात करेंगे, उसकी राय को बदलेंगे और इंशाल्लाह बैलेट बॉक्स पर कामयाब होंगे। और आपकी लीगल टीम कॉन्फिडेंट है कि मियां साहब को जेल नहीं जाना पड़ेगा, वो घर ही जाएंगे जब वो आएंगे वापस? जी, जो लीगल टीम है मुझे तवक्को है कि आने वाले चंद दिनों में वो मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे। उनकी जो तमाम स्ट्रेटजी है वो जो हम ज़ाहिर अदालतों में ही तमाम दरखास्तें दायर होनी है, तो दायर होने के साथ वो सब इशूज जो हैं वो वाजे हो जाएंगे। हमें यही तवक्को कि इंशाल्लाह कि वो लैंड करेंगे और फिर मीनार पाकिस्तान जाकर जलसे से खिताब करेंगे और उससे अगली सुबह अदालत में पेश हो जाएंगे। सेम डे गिरफ्तारी का ऐसा कोई आपको लग रहा है कि नहीं होगी? आप कॉन्फिडेंट है इस हवाले से? दूसरा सर, ये सब कानूनी और अदालती मामलात हैं, वो उनको ही वही अदालतें ही इसको अदालतों की इजाजत से ही गए थे और उन्हीं की इजाजत से ही बाहर आएंगे। दूसरा सर, आप ये बता दें कि पंजाब में जब आप आएंगे अपनी कैंपेन स्टार्ट करेंगे, जिस तरह मैंने पहले बात की, एक फैक्ट तो है सर, मकबूलियत के वाले से PMLN को चैलेंजेस का सामना तो है, वो इतना आसान नहीं होगा। 16 महीने की कारकर्दगी, शहबाज साहब जो हैं साथ होंगे मियां साहब के, फिर लोगों को याद आएगी पिछले 16 महीने की गवर्नेंस याद आएगी। हर सूरत में साग डाल साहब जब साथ होंगे तो लोगों को महंगाई और वो जो इस वक्त सूरत हाल हुई है 16 महीने में फेस किया, वो फिर लोगों को याद आएगी। तो पंजाब के अंदर फिर आप क्या करेंगे? चूंकि PTI की मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको जो है काउंटर करने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद, काफली के साथ इत्तेहाद करेंगे क्या? अकेले जाएंगे, सोलो फ्लाइट लेंगे या इनको साथ लेकर चलेंगे? इत्तेहाद बना के इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब में? नहीं, पहले तो माशाल्लाह आप जैसे जो पुरबगज़ और बालिग नजर एंकर हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो 16 महीने से पहले जो 44 महीने थे उनकी कारकर्दगी भी आवाम को बताया करें ना। वो 44 महीने तो आपने यूं लगता है कूड़ेदान में डाल दिए, जिसका बहुत गहरा असर है पाकिस्तान की मईशत पे, खारजा पॉलिसी पे और आज की जो जिस किस्म की सियासत है। और दूसरा ये है कि ये एक मफरूजा है मकबूलियत का। सर वो 16 पिछले 44 महीनों में तबाही थी, तो 16 महीनों में महा तबाही देखी है लोगों ने सर। चले, लेकिन आपको तबाही का जिक्र भी करना जरूरी है। 44 महीनों को आप स्लेट से साफ नहीं कर बिल्कुल अच्छे हालात नहीं थे। ठीक है जी। और दूसरी बात ये देखिए, हमें बड़ा क्लियर है कि जो 16 महीने का काम था वो एक दरअसल पाकिस्तान की रियासत की बाजियाबी थी। इट वॉज ए सैल्वेज ऑपरेशन, हर लिहाज से, मईशत के लिहाज से भी, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से भी, डेमोक्रेसी और सूबों के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से भी। और वो काम शहबाज शरीफ साहब ने बहुत हिम्मत से और मुश्किल तरीन सूरत हाल में उन्होंने अपना जो हुकूमत का फरीजा था वो सर अंजाम दिया। वो हम उसके साथ मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर नहीं, वो उन 15 जमातों पर भी है जो हमारे साथ थे। और जो असल इशू यही है कि जो 2017 से सियासी इंजीनियरिंग हुई, जिसके नतीजे में पहले मियां नवाज शरीफ को निकाला गया और फिर तहरीक इंसाफ को लाया गया, मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पर, जिसने पाकिस्तान की जो है मुख्तलिफ हमाजहती तबाही की है। तो लिहाजा वो सब चीजें पाकिस्तान के अवाम को बताना जरूरी है, वही हमारी कैंपेन का हिस्सा होगा। दूसरा जो एक मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें बार बार जो कहा जाता है कि जी बयानिया ये है और बयानिया वो है, देखिए जो जिन सर्वे पे कहते हैं कि जी मकबूलियत इसकी ज्यादा है और उसकी कम है, वही सर्वे ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की सबसे मुस्बत राय जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के बारे में है। जब हम एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया की बात करते हैं तो सर्वे में तो वो कहीं जाहिर नहीं हो रहे। तो ये एक मफरूजे हैं और इंशाल्लाह इन मफरूजों को हम अपनी सियासी मेहनत से, हिकमत अमली से और अपनी मुस्तकिल कोशिश से पूरे मुल्क में इंशाल्लाह उनसे निपटेंगे और सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो मकबूलियत समेत जितने भी चैलेंजेस का सामना पार्टी को है वो तमाम के तमाम चैलेंजेस पर
تمام کی تمام مشکلات پر پارٹی قابو پا لے گی اور دیگر جماعتوں سے بھی بات چیت آبویسلی کی جائے گی پنجاب کے اندر، کیونکہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری سے بھی جلد ملاقات کریں گے اور ان کے انتخابات کے والے سے جو بھی گلے شکوے ہیں وہ دور کیے جائیں گے۔ وہ اچھے وزیر خارجہ تھے، ان کو ہر صورت میں انگیج کیا جائے گا۔ اسی پہ ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے قانونی اور سیاسی چیلنجز کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام میں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، جو انتخابات قریب آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے قانونی مسائل اور قانونی چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قانونی کے ساتھ ساتھ سیاسی چیلنجز بھی پاکستان تحریک انصاف کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ قانونی ٹیم جو ہے پی ٹی آئی کی اس کے اندر بہت سے مسائل چل رہے ہیں۔ آج بھی عدالت کے اندر جب ضمانت کا معاملہ گزشتہ روز ڈسکس ہوا تو اس میں بھی جب یہ پوچھا گیا جج صاحب کی طرف سے کہ آپ کو تو خود آئے تھے اٹک جیل سے درخواست دے کے اڈیالہ جیل میں آئے تھے، تو اس وقت آپ کے وکیل جو تھے شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے قانونی ٹیم سے مشاورت کیوں نہیں کی کہ اب تحریک انصاف کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل میں زیادہ کمفرٹیبل تھے، اڈیالہ جیل میں انہیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے، اڈیالہ جیل میں وہ انکمفرٹیبل ہیں، انہیں وہ اس طرح سے آزادی جو ہے ایکسرسائز کی یا اپنے گھر کے کھانے کی یا وکیلوں کو ملاقات کے والے سے بہت سی دشواریوں کا سامنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ناظرین، اب جس طرح میں ایک خبر دے چکا ہوں پہلے بھی کہ سائفر کیس کے اندر ٹرائل بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھے گا بھی، اور اس میں ایکسپیکٹیشن یہی بتائی جا رہی ہے ایف آئی اے کی جانب سے کہ تقریباً نومبر کے آخری ہفتے میں یا دسمبر کے پہلے ہفتے میں سائفر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کو سزا سنا دی جائے گی، اور 14 سال میکسیمم سزا ہے، تو میکسیمم سزا ہی ایف آئی اے کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کیس کے اندر۔ اوورآل جو چیلنجز ہے سیاسی، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، صدر عارف الوی صاحب کا موقف ایک سامنے آ چکا ہے، جو علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے تنقید ہوئی تھی کہ خان صاحب بڑے شدید ناراض ہیں عارف الوی صاحب پہ کہ انہوں نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی۔ تو میری صدر صاحب سے جب بات ہوئی، کل میری ان سے ملاقات ہوئی، تو اس پہ عارف الوی صاحب کا موقف سامنے آیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں الیکشن کی تاریخ دے سکتا تھا، اٹل تاریخ بھی دے سکتا تھا، حتمی تاریخ، لیکن پنجاب کے انتخابات کے والے سے تاریخ دی تھی، پنجاب اور کے پی کے، لیکن وہاں انتخابات پنجاب کے اندر نہیں ہوئے تھے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں براہ راست کسی کنفرنٹیشن میں نہیں آنا چاہتا، چونکہ میری کوشش ہے کہ انتخابات ہو جائیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے۔ اگر میں کسی کنٹروورسی میں آتا ہوں تو شاید میں ایک جو ہے نیگوسیشن جو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی سپیس دلوانے کے لیے، شاید وہ نہ کر سکو۔ دوسرا، صدر عارف الوی نے یہ بھی کہا کہ ان کے حوالے سے کچھ وکلا جو ہیں وہ خان صاحب کو جا کے مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں غلط جا کے بریف کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب کے ان کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ ان کا میرا لیڈر عمران خان تھا، ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب نے میں جوائن کیا ہے، خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور ان کے جو ترجمان بھی ہیں لیگل میٹرز کے اوپر۔ گوہر علی خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سر یہ بتائیں کہ پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ کی جو وکلا ٹیم ہے اس کے اندر جو مسائل چل رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے، باقی بہت سارے کچھ لڑائیاں بھی چل رہی ہیں جو کہ پبلکلی چل رہی ہیں شیر افضل مروت کے درمیان اور شعیب شاہین صاحب کے درمیان، اور ابھی بھی جب ان کا اڈیالہ جیل شفٹنگ کا معاملہ تھا جو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا گیا، اس میں بھی یہ چیز سامنے آئی کہ وکیل نے لیگل ٹیم سے مشاورت نہیں کی تھی، شفٹ کروا دیا، بعد میں آپ کو پتہ لگا بھائی کہ اڈیالہ جیل میں جا کے تو زیادہ مسائل ہیں اٹک سے بھی، تو وہ مسائل آپ نے اوور کم کرنی، چونکہ آپ کے قانونی چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ ان مسائل کے ساتھ آگے جائیں گے تو شاید آپ ریلیف نہ دلوا پائیں اپنے پارٹی چیئرمین کو۔ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے سارے آپس کے کوئی تنازعات کوئی ایسے نہیں تھے، کوئی ایک آدھ تھے جس طرح آپ نے جس کا ذکر کیا ہے، بٹ وہ ریزالو ہو چکی ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے کسی وکیل کی طرف سے اور نہ کوئی ٹویٹ کیا ہے کسی نے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک اپنی پٹیشن فائل کر دی تھی تو ہماری خواہش یہ ضرور تھی کہ اٹک سے یہ اڈیالہ آ جائیں، لیکن کورٹ نے ایک آرڈر کر لیا تھا، اور جس فیسلٹیز کا آرڈر کر لیا بیٹر کلاس کا، وہ خان صاحب کو نہیں ملی، تو آج اس کے تناظر میں جج صاحب نے آبزرویشن دی، اور وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جی وہاں سے چینج نہیں ہونا چاہیے تھا، اس فیسلٹی کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارے سارے کوئی ایسا نہیں ہے، ہم اب فلی کنسنٹریٹ ہیں خان صاحب کی کیسز پہ اور خان صاحب کی دفاع کے لیے میدان میں، اور ہر جگہ پہ اسی کی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا گورہا صاحب، جو سائفر کیس ہے اس حوالے سے میری کچھ ایف آئی اے کے ذرائع سے بات ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے میکسیمم لگیں گے اس کیس میں، سزا ہو جائے گی، جو اس میں جو سزا جو ہے وہ سنا دی جائے گی خان صاحب کے حوالے سے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیس اتنا اسٹرانگ ہے کہ شاید اس میں 14 سال کی جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ 14 سال ہی انہیں مل جائے گی اس میں۔
جو ہمارے مخالفین ہیں اور جو خان صاحب کے مخالفین ہیں اور جن کی کوشش بڑے عرصہ سے رہی ہے کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے انوالو کرے، 180 کیسز ایسے تو نہیں بنائے تھے، اور یہ کوشش ہی یہی ہو رہی تھی کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرے، ان کو ڈیمیج کرے، ڈسٹرائے کرے، پولیٹیکل اسپیئر سے اس کو آئسولیٹ کر کے نکالیں. یہ اسی کی ایک کڑی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس نے بھی اس تناظر میں یہ بات کی میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ FIA کا کوئی ثوابدید نہیں کہ وہ اپنے کیس سے پہلے اس پہ کمنٹ کرے. ہم پٹیشن فائل کر چکے ہیں ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. ہم اس کی فیئر انویسٹیگیشن اور انکوائری چاہ رہے تھے. نہ ابھی تک وہ انکوائری ہوئی، نہ وہ انویسٹیگیشن ہوا، نہ اس میں کسی گواہوں کی اسٹیٹمنٹ اور نہ ہماری موقف کا تذکرہ ہوا ہے. اس میں انٹائر کیس آف دا پروسیکیوشن صرف اور صرف بیسڈ ہے کہ یہ اعظم خان نے کہا ہے. جو بندہ گھر سے اٹھایا جائے، جس کی فیملی اس کی رہائی کے لیے عدالت کے چکرے کاٹتے جائیں، جہاں سے ویڈیو پروڈیوس ہو، جہاں سے عدالت کہے کہ اس کو عدالت کے سامنے پروڈیوس کرو، وہ عدالت سے کے سامنے نہ پروڈیوس ہو، وہ آل آف سڈن آ جائے اور وہ کہتا ہے یہ میری سٹیٹمنٹ ہے. میں آپ کو قانونی بات یہ بتا دوں کہ اس ایسی سٹیٹمنٹ کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اس پہ کوئی کنویکشن نہیں ہو سکتی. یہ ان کی خام وہ تو خیالی ہے. تب نہیں ہوتی کہ جب بندہ جا کے عدالت کے اندر مکر جائے کہ یہ بیان مجھ سے دباؤ میں لیا گیا ہے، لیکن بندہ اگر عدالت کے اندر جا کے کہہ بھی دے کہ یہ بیان مجھ سے دباؤ میں نہیں لیا گیا، میں نے اپنی مرضی سے دیا، تو پھر تو وہ سٹینڈ کرتا ہے. سر دیکھیں، اگر ان کی سٹیٹمنٹ کو گوسپل ٹروتھ بھی مانا جائے تو پھر جرم کس بات کی؟ وہ وزیر اعظم تھے، ایک سائفر آیا تھا، سائفر ایک حقیقت ہے، اس میں کوڈڈ ورڈ تھے، وہ ابھی بھی فارن منسٹری میں ہے. فارن منسٹری کی طرف سے اس میں کوئی کمپلیننٹ بھی نہیں ہے، وہ ابھی ان کے پاس ہے. جو اس کا کوڈڈ فارمیٹ ہے وہ 3-4 کاپیاں بنی تھی، وہ چیف آف آرمی کے سٹاف ہے، وہ DGI کے پاس ہے، وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے، وہ پرائم منسٹر کے پاس کاپی گئی تھی. پرائم منسٹر تو خود جا کے ایک ان ایوری پیج کا تو وہ کسٹوڈین نہیں ہے کہ ان کو پاس رکھے. وہاں ان کا پورا ٹیم ہے، لوگ ہے اور منسٹری ہے جو اس کو رکھتی ہے. لیکن سر چالان کے اندر تو جو دو چیزیں زیادہ اہم، جو دو چیزیں جو چالان کے اندر زیادہ سامنے آئی ہیں، جس میں چالان کے اندر FIA نے کہا ہے کہ وہ قصوروار ہیں، اس میں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ سائفر کو سیاسی مقصد کے لیے اٹھا کے لہرانا ایک آفیشیل سیکرٹ کو، وہ ان کا جرم تھا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سے کاپی گم ہو گئی، ایک کاپی ان سے گم ہو گئی، جس کے بارے میں وہ خود اعتراف کر چکے ہیں ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر بھی کہ ہاں مجھ سے کاپی گم ہوئی ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ اگر کاپی گم ہوئی ہے، کاپی اگر گم ہو جاتی ہے تو یہ پرائم منسٹر کی کام نہیں ہے، نہ ہی اس کی ذمہ داری ہے، نہ اس کی لائبلٹی ہے. لیٹ الون کہ یہ کرمنل افینس بنے گا کہ اگر کوئی ایک پیج بیچ میں سے مس ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو، تو پرائم منسٹر کے پاس ٹرائل چلے گا اور وہ آفیشیل سیکرٹ میں چلے گا اور وہ بھی جیل کے اندر آپ چلوائیں گے. ایسا کوئی نہیں ہے، نہ قانون اور اس میں ایسا جرم ہے. وہ پرائم منسٹر ہے، اوتھ کے مطابق وہ جس چیز کو بھی چاہے اس کو ڈی کلاسیفائی کرے. وہ سائفر آیا، سائفر ڈیکوڈ ہو گیا، وہ فارن منسٹر نے پرائم منسٹر کے نوٹس میں لیا. پرائم منسٹر نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیبنٹ کے سامنے رکھا، کیبنٹ نے سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا، اس پہ پروٹیسٹ ہوا، اس پہ ڈیمارچ کرایا گیا. وہ سب اور اس ملک کے لیے کیا، اس کے انڈیپینڈنس کے لیے کیا. اب پرائم منسٹر اپنے عوام کے ساتھ شیئر نہ کرے کہ آپ کی ایک الیکٹڈ حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کرائم از کمیٹڈ اگینسٹ عمران خان، کرائم از کمیٹڈ اگینسٹ دیٹ جو لوگوں نے کام کی. سزاوار ہو گئے جو اس کو ابھی کرائم بنا رہے ہیں. کیا یہ اطلاعات درست ہیں کہ چیئرمین PTI جو ہیں وہ قدرے مایوس ہیں اس سائفر کیس کے حوالے سے، کہ اس کیس میں شاید انہیں ہر صورت میں نظر آ رہا ہے کہ شاید ہر صورت میں سزا سنا دی جائے گی، اس کیس کے اندر بھی کنوکشن ہو جائے گی؟ دیکھیے، عمران خان صاحب تو سارے کیسز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور نہیں، وہ کنسرن تو ان کی ضرور ہے سارے کیسز کے بارے میں کہ کیوں کر ایسا کیا جا رہا ہے، لیکن نہیں، وہ ضروری اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں کنوکشن کی جائے گی. ایسی کوئی بات میں نہیں. سائفر کیس کی پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، کنسرن تو ہم سب کا ہے، کنسرن تو ہمارا سب کا ہے. کہ سب سے پہلی بات ہے کہ نہ انکوائری ہوئی، نہ انویسٹیگیشن ہوا، نہ ہمارا ورشن ریکارڈ ہوا. جب خان صاحب کو پروڈیوس کیا جاتا ہے تو وہ بھی جج سے زور زبردستی یا جس طریقے سے بھی لیا گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کو پروڈیوس کیے بغیر اس کے لیے کسٹڈی کا آرڈر ہو گیا. پھر ابھی 4 تاریخیں ہو گئی اور ہر تاریخ پہ جج صاحب سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ یہاں پر خطرہ ہے، آپ اس کی جیل ٹرائل کریں. تو ساری سیکریسی کس بات کے لیے؟ یہ ضرور کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو کنوکٹ کیا جائے. یہ کوشش ضرور ہے ان حلقوں کی. اچھا، عارف الوی صاحب کا موقف سامنے آیا ہے، میری ان سے خود بھی ملاقات ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جا کے، جس میں کچھ وکیل ہیں جو کہ خان صاحب کو جا کے میرے بارے میں گمراہ کرتے ہیں، غلط جا کے انہیں بریف کیا جاتا ہے میرے والے سے. وہ کہہ رہے ہیں میرے لیڈر تو وہ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور انہی کے لیے سپیس تلاش کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک نان ورچوئل ایک پوزیشن لی ہوئی ہے انتخابات کے حوالے سے. تو یہ کون بریف کرتا ہے چیئرمین PTI کو عارف الوی صاحب کے حوالے سے، اور کیا یہ بریف کرنے سے پہلے متعلقہ وکیلوں نے کیا عارف الوی صاحب کا موقف نہیں لیا اس حوالے سے؟ ان سے جاننا
گوارا نہیں کیا بھائی کہ اصل ان کی پوزیشن ہے کیا اس کیس کے حوالے سے؟ جو خبریں سامنے آئی کہ خان صاحب بڑی شدید ناراض ہیں عارف الوی کے اوپر، بڑے شدید برہم ہیں کہ انہوں نے انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دی؟ نہیں، وکیلوں میں سے کسی وکیل نے بھی الوی صاحب کے مطابق کوئی ٹویٹ نہیں کیا، نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے۔ بیسیکلی یہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا، شیر افضل مروت صاحب یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ خان صاحب شدید برہم ہیں، شدید ناراض ہیں عارف الوی صاحب کے اوپر کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی۔ علیمہ خان صاحب ابھی یہ بیان دے چکی ہیں۔ وہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس وقت تذکرہ ہوا تھا، صدر صاحب کو خط بھی لکھا گیا تھا، ایکچولی ایک موقع بھی یہی ہے کہ جس وقت اسمبلی ڈیزالو اور اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو صدر صاحب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس آئینی تقاضا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو، اور اس کے لیے تاریخ کا تعین کرنا سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ صدر کی ذمہ داری ہے۔ تو صدر صاحب کو ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک ڈیٹ دینے چاہیے تھے تاکہ یہ کنٹروورسی ختم ہو جاتی اور ڈیٹ دیا، اور ساتھ ڈیٹ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے تقاضا اور مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ فری فیئر الیکشن کا انعقاد کیا جائے چاروں صوبوں میں اور سینٹرل میں۔ تو یہ ایک ضرور ہے کہ صدر صاحب ڈیٹ تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے پنجاب کے الیکشن کے لیے بھی دے دی تھی، وہاں کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں ڈیٹ تو وہ عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے پنجاب کے انتخابات کے لیے بھی دی تھی لیکن الیکشن نہیں ہوا۔ یس، یہ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جن لوگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کا یہی تھا، ان کا بہانہ یہی تھا کہ نہ سیکیورٹی ہے نہ ہمارے پاس پیسے۔ اب تو کوئی اور بہانہ نہیں ہے، تو ڈیٹ دے دیتے صدر صاحب، اس مرتبہ بھی دے دیتے۔ سو تو ڈس ایکسٹن ایک بات ہوئی تھی، باقی ناراضگی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ اچھا دوسرا نہیں، ناراضگی کے حوالے سے ظاہر ہے ان کا موقف تو آیا ہے صدر صاحب کا بھی، اور اس پہ علیمہ خان صاحب بھی کہہ چکی ہیں کہ خان صاحب ان سے ناراض ہیں۔ تو صدر صاحب سے میری جو بات ہوئی انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی کچھ وکیل جا کے خان صاحب کو میرے بارے میں غلط بریف کرتے ہیں۔ نہیں، وکیلوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ سٹیٹمنٹ نہیں دی، وہ خان صاحب کو جا کے غلط بریف کرتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ میرے بارے میں جا کے گمراہ کرتے ہیں خان صاحب۔ کسی وکیل نے خان صاحب کو کسی بھی وکیل نے جس کیسز میں میں رہا ہوں یا جو ہماری ملاقاتیں ہوئی یا میرے وکیلوں سے جس طرح گفتگو ہوتی ہے یا بعد میں جب وکلا مل کر کے آتے ہیں تو ہم میں سے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ یہ شاید اس کو ویسے دل میں آئی ہوگی بات صدر صاحب کو، ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بہت شکریہ بیرسٹر گور خان صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ بیرسٹر گور خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فکر مندی تو ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی ہے، پوری ان کی جو لیگل ٹیم ہے اسے بھی فکر مندی ہے کہ سائفر کیس کے اندر اور دیگر کیسز کے اندر بھی انہیں سزا سنا دی جا سکتی ہے، ان کی کنوکشن ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے اندر جو ڈفرینسز تھے، جو اختلافات تھے، اب وہ ختم کر لیے گئے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں اتنا ہی، ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے افغان پناہ گزینوں سمیت جتنے بھی پاکستان کے اندر غیر ملکی تارکین وطن ہیں، سب کے لیے ملک چھوڑنے کے لیے 25 دن کی مہلت رہ گئی ہے۔ کرے گی کیا حکومت پاکستان؟ کتنے لوگ چھوڑ چکے ہیں، کتنے مزید آنے والے دنوں میں چھوڑنے والے ہیں، اس پہ بات کریں گے ترجمان دفتر خارجہ سے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کی حکومتی پالیسی کے حوالے سے، جس میں اب صرف 25 دن کی مہلت رہ گئی ہے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے پاکستان چھوڑنے کے لیے۔ اور ناظرین اس حوالے سے پالیسی جو ہے بڑی واضح طور پر آ چکی ہے کہ جو بھی غیر ملکی تارکین وطن ہیں، پرٹیکولرلی زیادہ ذکر میڈیا کے اندر افغان مہاجرین کا یا پھر افغان پناہ گزینوں کا ہو رہا ہے، لیکن اوورآل یہ پالیسی جو ہے یہ صرف افغان جو ہے شہریوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جو غیر ملکی یہاں پہ جو ہے غیر قانونی طور پر پناہ گزین ہیں ان کے لیے یہ پالیسی آئی ہے، تارکین وطن کے لیے آئی ہے۔ لیکن زیادہ چونکہ پاکستان کے اندر افغان شہری اس وقت قیام پذیر ہیں تو ان کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ترکھم بارڈر سے 54 افغان فیملیز جو ہیں وہ اب تک کراس کر کے واپس افغانستان جا چکی ہیں، جبکہ دیگر فیملی جو بھی ہیں جو وہ 31 اکتوبر سے پہلے انہیں واپس جانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر کریک ڈاؤن بھی شروع کیا جائے گا، قانونی کارروائی بھی کی جائے گی ان فیملیز کے خلاف۔ صرف ان لوگوں کو اب پاکستان آنے کی اجازت ہوگی افغانستان سے جن کے پاس ای تذکرہ ہے، یعنی کمپیوٹرائز ان کا آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ ہوگا، یا پھر کسی کے پاس ویلڈ ویزا ہوگا، پاکستان کا پاسپورٹ کے اوپر ہی پاکستان آ سکیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک عارضی سی دستاویز کے اوپر بھی افغان شہری پاکستان آ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ افغان شہریوں کی جو ان ریگولیٹڈ پاکستان کے اندر انٹری کا جو سلسلہ تھا، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بہت سے واقعات ہوئے۔ پچھلے چند مہینوں کے اندر
15 میں سے 10 خودکش حملوں میں افغان شہری شامل تھے. اور اب ناظرین جو ہمارے نگراں وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب، انہوں نے ڈیفینڈ کیا اس چیز کو کہ جو 17,30,000 افغان شہری ہیں انہیں اب ملک چھوڑنا پڑے گا. اسی والے سے بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ترجمہ خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے. میڈم بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو افغان شہریوں کی بلکہ اوور آل یہ پالیسی جو ہے یہ کسی بھی غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر مقیم پناہ گزین کی یا تارکین وطن کے حوالے سے، لیکن چونکہ زیادہ اکثریت میں یہاں پہ افغان شہری ہیں تو انٹرنیشنلی کوئی رد عمل اس پہ اسٹرانگ تو نہیں آ رہا. ظاہر افغانستان کی طرف سے تو رد عمل اس پہ آیا ہے کہ اتنی جلدی نہ کی جائے، لیکن باقی انٹرنیشنل چونکہ اس میں بہت سارے لوگ افغانستان سے پاکستان جو آئے تھے ریسنٹلی امریکہ کے انخلا کے بعد، یہ وہ لوگ تھے جو کہ امریکی مختلف اداروں سے وابستہ تھے، امریکی فوج کے لیے کام کرتے تھے، امریکہ کا انہیں ایسٹ سمجھا جاتا تھا. انہوں نے آ کے یہاں پناہ لی تھی، افغان طالبان سے بھاگ کے وہ یہاں آئے تھے. امریکہ کی طرف سے تو پرٹیکولرلی کوئی رد عمل اس پہ نہیں آیا یا پریشر وغیرہ کوئی؟ جی شکریہ. اصل میں آپ کے جو سوال میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے تو میں باری باری ان پہ بات کروں گی. سب سے پہلے تو یہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ جو ہماری پالیسی ہے یہ انلیگل فارینرز کے بارے میں ہے، اور یہ irrespective آف نیشنلٹی کسی بھی شہریت سے ان کا تعلق ہو. تو یہ افغانستان پہ فوکس کرنا غیر مناسب ہوگا. ہم نے پاکستان کے اس پہ آلریڈی لاز موجود ہیں. جو بھی پاکستان کے لاز کے خلاف امیگریشن لاز کی خلاف ورزی کرے گا اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ ان کے اوپر ڈفرینٹ جو پینلٹیز لگتی ہیں ان پینلٹیز میں ان کی ڈپورٹیشن بھی شامل ہے. تو ایک یہ اس پر پاکستان اپنے ہی لاس کو فالو کر رہا ہے، اور یہ دنیا میں ہر ملک میں ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس پہ باقی بھی ممالک کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان اپنے لاس کو فالو کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں، وہ مہاجرین جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، جن کو پاکستان نے پناہ دی ہوئی ہے اور ان کے پاس دستاویزی ثبوت ہیں کہ ان کو ریفیوجی کا سٹیٹس حاصل ہے، ان پہ اس پالیسی کا اطلاق نہیں ہوتا. تو وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے، اور ان کے لیے ہم ایک اور ٹریک ہے جس پر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، UNHCR کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ مل کر ان کی واپسی کے لیے کام کریں گے. لیکن وہ ایک ڈفرینٹ ٹریک ہے. جو یہ پالیسی کی بات ہو رہی ہے یہ انلیگل فارینرز کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں سب نیشنلٹیز شامل ہیں. انلیگل فارنر جو ہیں اس میں جو ہے پرسنٹیج کے حساب سے افغانستان کے شہری کتنے ہیں؟ اگر ہم اوور آل پرسنٹیج دیکھیں کہ ٹوٹل میں سے افغانستان کے شہری کتنے بنتے ہیں انلیگل پاکستان کے اندر جو فارنرز ہیں؟ دیکھیں ہم اسی لیے ان کو انلیگل کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کئی لوگ ایسے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، کوئی ویزا کے بغیر آئے، کوئی غلط ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ آئے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ویزا اوور سٹے کیا ہوا ہے. تو ایگزیکٹ فگرز اس وقت میں کوئی آپ کو نہیں دے سکتی. اس میں اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک میتھوڈیکل انداز میں کام کریں، جو کہ اس وقت ڈیٹا کلیکشن پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ایک گریجول لیکن ایک سسٹمیٹک مینر میں اس پالیسی کا اطلاق کریں گے. تو وہ پھر جب وقت آئے گا 1 نومبر کے بعد تو پھر گریجول فیشن میں یہ ساری چیزیں ہوں گی اور ساری نیشنلٹیز پر یہ اپلائی کرے گا. اچھا، ریسنٹلی ممتاز بلوچ صاحب جو لوگ پاکستان کے اندر آئے افغانستان سے، جو میں نے پہلے کوشچن بھی کیا تھا آپ سے کہ اس میں میجورٹی میں وہ لوگ تھے جو کہ امریکی اداروں کے ساتھ وابستہ تھے افغانستان کے اندر. طالبان کے آنے کے بعد انہیں اپنی جان کو خطرہ محسوس ہوا تو وہ پاکستان کی طرف چلے آئے. تو مجھے ان کے بارے میں بتائیں کہ انہیں امریکہ اپنا ایسٹ بھی کہتا ہے، وہ خود کو بھی امریکہ کا ایسٹ کہتے تھے یا مانتے تھے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکلے. تو امریکہ کی طرف سے کوئی ایسا پریشر تو نہیں آ رہا کہ بھائی ہمارے ایسٹ سے انہیں آپ یہاں سے اٹھا کے واپس بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کے کچھ کیسز ہیں، صرف امریکہ کے نہیں، کچھ اور بھی ہیں جن کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے. اور یہ ممالک کے ساتھ ہماری بات چیت ہے کہ وہ جلد سے جلد ان لوگوں کو ویزاز دیں تاکہ یہ یہاں سے پاکستان سے ان کے ممالک ان ملکوں کو روانہ ہو سکیں. تو اس پر ہماری ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے، اور وہ ہم پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو ہم اس پہ اپنے وعدے پر کاربند ہیں. ابھی تک 40 تورخم سے گئی ہیں، ٹوٹل کتنی فیملیز اب تک چھوڑ چکی ہیں پاکستان کو؟ اس والے سے کوئی اعداد و شمار آئے ہیں؟ جی یہ انفارمیشن شاید آپ کو بارڈر آفیشل سے یا منسٹری آف انٹیریئر سے مل سکے گی. یہ ہمارے پاس اس طرح کا ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے.
اور باقی جو آپ نے کہا افغان جو مہاجرین ہیں جو پہلے سے یہاں پہ پناہ گزین ہیں، جو مہاجرین ہیں جن کا ڈیٹا بھی آپ نے کہا کہ وہ ایک پروسیس کے تحت پاکستان کے اندر آئے تھے، ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے، تو ان کے والے سے بھی بتا دیں کہ ان کی ٹائم لائن بھی ظاہر ہے کافی عرصے سے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ ریپیٹریٹ ہو کے اپنے ملک میں جائیں، وہاں جا کے آباد ہوں. ان کا سلسلہ کب سے شروع ہونے والا ہے اور ان کی تعداد ایگزیکٹلی اب کتنی رہ گئی ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت مہاجرین رہ رہے ہیں؟ جی ہمارے پاس جو اس وقت تعداد حتمی تعداد ہے وہ 14 لاکھ 1.4 ملین کی ہے، اور اس کا پروسیس یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، خاص طور پہ UNHCR اور پاکستان کے پارٹنرز، اسپیشلی افغانستان گورنمنٹ، مل کر ایک لائحہ عمل تیار کریں تاکہ ان کی ایک آرڈرلی اور ایک ٹرانسفر ہو سکے، اپنے ملک کو واپس جا سکیں، اور ڈگنیٹی، جس طرح سے ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ ڈگنیٹی اور آنر سے اپنے ملک کو واپس جا سکیں اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کر سکیں. بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحب، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا یہ کہنا تھا کہ افغان جو مہاجرین ہیں پاکستان کے اندر مقیم ہیں انہیں فی الحال نہیں نکالا جا رہا. اس والے سے کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے. صرف وہ لوگ جو کہ ریسنٹلی غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر جن کا اوور سٹے ہے، یا پھر جو علاج کے بہانے کوئی آیا یا کسی اور بہانے پاکستان کے اندر آیا، اس کا غیر قانونی جو سٹے ہے، نہ صرف افغانستان کے بلکہ کسی بھی نیشنلٹی کے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں پاکستان کے اندر جو اس وقت رہ رہے ہیں، سب کے لیے پالیسی ہے. اور اس کے بعد 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد شاید اس والے سے مزید سختی شروع ہو جائے گی. اور یہ بہتر فیصلہ ہے، پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ فیصلہ ہے، اس کو ہر طرح سے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. آج کی شو میں اتنا، اجازت دیجیے، خدا حافظ.